بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان امانت داری کا سرا، ایک سبق آموز قصہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن کی امانت داری کیسے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ آج کی اس کہانی میں آپ کو پرانے زمانے کے ایک سچے واقعے کے ذریعے یہ سبق ملے گا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک اسلامی ریاست کے چھوٹے سے گاؤں میں علی نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ علی کے والد فوت ہو چکے تھے اور ماں بیمار تھی اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ علی محنت مزدوری کرتا تھا لیکن جو کماتا وہ ماں کے علاج اور گھر کے معاملات میں خرچ ہو جاتا۔ گاؤں میں ایک بڑا سوداگر حامد رہتا تھا جو شہروں سے سامان لاتا اور گاؤں والوں کو فروخت کرتا۔ ایک دن حامد سوداگر نے علی کو بلایا اور کہا، علی، میں تمہیں اپنا مال شہر لے جانے کے لیے دے رہا ہوں، یہ بیچ کر آنا اور یہ رقم مجھے واپس کر دینا۔ علی کے لیے یہ بڑی ذمہ داری تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر امانت لی، سامان اونٹ پر لادا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شدید گرمی، تیز ہوائیں اور تھکا دینے والا سفر تھا، لیکن علی نے ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ کیا اور دل میں یہ دعا کرتا رہا، یا اللہ، اس امانت کی حفاظت بھی فرمانا اور میرا رزق بھی اس میں رکھ دینا۔ شہر پہنچ کر علی نے بازار میں مال فروخت کیا۔ اللہ کے کرم سے اچھے دام مل گئے۔ علی نے سوداگر کے پیسے گن کر کپڑے میں لپیٹے اور اپنے بسیدہ تھیلے میں رکھ دیے۔ اس کے بعد اس نے کچھ کھانا خریدا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس دوران دو افراد آئے اور کہنے لگے، بھائی، ہم بہت دنوں سے بھوکے ہیں، اگر تم اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ علی کے پاس کھانا تھوڑا تھا لیکن اس نے ان دونوں کو آدھا کھانا دے دیا اور خود تھوڑا سا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ گھر واپسی کے لیے نکلا تو اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اس میں امانت کے تمام پیسے تھے۔ علی نے تلاش کیا، ہر جگہ دیکھا لیکن تھیلی نہ ملی۔ وہ بہت غمگین ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، میں نے تیرے نام پر ان بھوکوں کی مدد کی تھی اور یہ امانت میری ذمہ داری تھی، میری مدد فرما۔ گاؤں واپسی کے سفر میں علی کا دل بہت بھاری تھا۔ وہ راستے بھر اللہ سے دعائیں کرتا رہا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے حامد سوداگر کو پورا واقعہ سنایا اور کہا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، آپ جو چاہیں سزا دے دیں۔ حامد نے اور گاؤں والوں نے علی کی سچائی اور ایمانت داری پر غور کیا۔ گاؤں والے بھی جمع ہو گئے۔ حامد نے کہا، علی، اگر تم چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن تم نے سچ بولا۔ تمہاری ایمانت داری دیکھ کر میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ میں تمہیں اپنے کاروبار میں شریک بناتا ہوں۔ علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی کی ماں کے علاج کے لیے پیسے مل گئے۔ علی کی زندگی بدل گئی۔ علی کے پاس اللہ کی مدد کیسے آئی؟ کچھ دن بعد شہر سے ایک آدمی آیا اور کہا، کیا یہاں علی نام کا کوئی نوجوان رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، علی یہیں رہتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، مجھے ملوا دیں، میں نے اس دن درخت کے نیچے تمہاری تھیلی دیکھی تھی اور محفوظ کر لی تھی تاکہ مالک مل جائے، یہ لو اپنی تھیلی۔ علی نے یہ تھیلی کھولی تو ساری رقم اس میں موجود تھی۔ علی سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے حامد کو رقم واپس کی، جس پر حامد سوداگر نے کہا، یہ تمہاری ایمانت داری کا انعام ہے، اب تم ہمارے کاروبار میں برابر کے شریک ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ مشکل وقت میں بھی سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ مشکل حالات اللہ کے قریب کر دینے کے مواقع ہوتے ہیں۔ بے لوث مدد اور ایمانت داری زندگی کی مشکلات آسان کر دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو اور مشکلات آسان ہوں تو ہمیشہ سچ بولیں، ایمانت میں خیانت کبھی نہ کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ مزید اسلامی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔